السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا الہ الا اللہ افضل الحسنات، قال علیہ الصلاة والسلام انہ من افضل الحسنات، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ نماز فجر کے درس حدیث میں اب تک مختلف موضوعات پر دروس دیے جا چکے ہیں۔ آج بھی ایک اہم موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ کیا لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ درس حدیث کا موضوع ہے کہ توحید جو ہے دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ معزز حاضرین، یہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، مردوں میں سے بھی، عورتوں میں سے بھی، بچوں میں سے بھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ درس احادیث میں یہ بات سامنے آئی کہ جو انسان کے دل میں کھٹکتا ہے اور انسان جس کو چھپ کے کرتا ہے اسے بولتے ہیں برائی، اور وہ چیز ہے نیکی جس کو کرنے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے۔ ایک نیکی ہے، وہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خوشی محسوس ہوئی تو سمجھو وہ نیکی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ ایمان کی ذرا علامت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں خوشی حاصل ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے، اسی طریقے سے اگر تمہیں برائی کرنے کے بعد تمہیں برا لگے تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ معزز حاضرین، نیکی کی بڑی لمبی فہرست ہے شریعت اسلامیہ کے نزدیک۔ نیکی کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کا بڑا بہترین قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہی کف الاذی و بذل الندی، نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سخاوت سے کام لے۔ یہ دونوں چیزوں کو علماء نے نیکی میں شمار کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ وہاں دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہ فقیروں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، صبر کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کی اس فہرست میں جانے سے پہلے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ معزز حاضرین، جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی، اس حدیث میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ دنیا میں نیکیوں میں سب سے افضل نیکی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ معزز سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ بندے کے پاس جب تک عقیدہ توحید نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اور آپ کے پاس اگر عقیدہ توحید نہیں ہے لیکن ہمارے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو نیکی دی، کیا نیکی؟ وہی توحید، اور وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں توحید کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، لہذا جب عقیدہ توحید ہوگا تو اس کے سارے عمل قبول ہوں گے۔ ایک مثال دیتے ذرا غور سے سنیے۔ ایک کافر نیکی کرتا ہے، مسلمان بھی نیکی کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک مومن جب نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن یہ کافر جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔
جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، رہا کافر وہ تو اپنے دنیا ہی میں اپنی نیکیوں کا بدلہ پا لیتا ہے۔ جاہلیت میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن جدعان، بہت بڑا مہمان نواز تھا یہ۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابن جدعان ہے نا، کافر ہے، یہ ابن جدعان کافر ہے اور یہ بڑا مہمان نواز ہے، کیا اس کی مہمان نوازی اس کو قیامت کے دن کام آئے گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوئے انسان اگر پہاڑ جیسی نیکی بھی کرے تو کام نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال ہم دیتے ہیں، ابو طالب کو آپ جانتے ہی ہیں، کل اس کا ذکر آیا تھا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا، 40 سال تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 40 سال دنیا کے سب سے افضل انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے باوجود بھی جنت کو نہیں گئے۔ کیوں جنت نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے دیا جائے گا ابو طالب کو۔ کیسے ہوگا ہلکا عذاب؟ فرمایا کہ جب ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اتنی شدت کی جو ہے وہ گرمی ہوگی کہ پورا جسم کھولتے ہوئے پورا سر جو ہے دماغ پکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ابو طالب کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات جو اہم ہے ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ آج ہمارے پاس نیکیاں تو بہت ہیں لیکن توحید کی نیکی ہمارے پاس نہیں ہے۔ توحید کے تعلق سے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ بڑا لاپرواہی کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ امت میں مختلف جماعتیں ہیں، تحریکیں، تنظیمیں آئیں، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے توحید کا الگ الگ تصور ہے۔ لہٰذا ایک طبقہ ایسے ہے جیسے عقیدہ ہے لیکن ساتھ میں عمل نہیں ہے۔ جیسے ہمارا اپنے لوگوں کا حال، عقیدہ تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہم اپنے نفس کی اور اپنے دل کی تربیت کرنا نہیں جانتے۔ فرائض پڑھ لیتے، نوافل کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ غلط تو ہوا ہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے اندر سب سے بڑی نیکی پیدا کر لے، خود بخود اس کے اندر چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت اس کے اندر آ جانا چاہیے۔ لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید کو پیدا تو کر لیا لیکن ساتھ میں اپنے اندر جو ہے عبادت کا ذوق و شوق ختم کر دیا، فرائض پر اکتفا کر لیا۔ ایک تو یہ غور سے سنیے۔ دوسرا، ایک امت کا طبقہ ایسے ہے جو ہمیشہ عبادتیں کرتا ہے، دن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پتہ نہیں ان کے پاس انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیکیاں بہت ہیں لیکن عقیدہ توحید گم ہے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے پاس عقیدہ ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ ایسے ہے جس کے پاس عمل کی بہتات اور کثرت ہے لیکن ان کے پاس جو ہے عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ عبادت کی لذت سے محروم ہو گئے۔ اب دیکھیے، بندہ نماز میں کھڑا ہوا، اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے تو سمجھو نماز ورزش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، رب کی معرفت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے ذرائع کیا، وہ پہچان کر نماز میں کھڑیں گے تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا امت کے اس طبقے کو دیکھتے ہیں جن کے پاس نہ عقیدہ ہے، نہ توحید ہے، نہ ایمان باللہ ہے بھی تو کمزور۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، منافقین کی طرح ٹھونگ مارتے ہیں لیکن ان سجدوں میں لذت نہیں ملتی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے توحید کے مطلب کو غلط سمجھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ خدمت خلق کے میدان میں اتر گئے، بولتے ویلفیئر یعنی مخلوق کی خدمت کرو۔ ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت کب کرنا ہے؟ جبکہ اس سے پہلے سب سے پہلے خالق پر ایمان لانا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ بلد میں اللہ فرماتا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ وہ اللہ فرماتا ہے ان آیتوں کے آگے پیچھے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا چاہیے۔ آپ انسانیت کی خدمت کرو، جس کے اندر بھی روح ہے ان کی خدمت کرو، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپنے اندر عقیدہ توحید پیدا کرو۔ نبیوں کو دیکھو، ان نبیوں نے سب سے پہلے اپنے اندر عقیدہ توحید کو پیدا کیا۔ عقیدہ توحید کو پیدا کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے مکمل طور پر مخلوق کی خدمت کی۔
معزز حاضرین، ہمارے پاس آج توحید ہے، لیکن توحید ویسی نہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس آج توحید تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج مسلم جماعتوں میں توحید کا بڑا عجیب و غریب معنی ہے۔ کیسے دیکھیں گے، ہر جماعت اس کے پاس عقیدہ کیسے ہے، اس جماعت کے بانی نے جو کتاب لکھی وہی اس کے لیے حرف آخر، نہ قرآن دیکھتے نہ حدیث دیکھتے نہ سلف کی کتابوں کو دیکھتے۔ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں گے دینیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ غلط ہوا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا ارادہ ہر جگہ موجود ہے۔ مشہور عالم دین صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے لگے یہ تو حلول کا عقیدہ ہے، ایسا کہنے والا اگر علم رکھ کر کہتا ہے تو کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس حد تک علماء گئے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، آج ہمارے اندر عقیدہ توحید کی جو غلطی ہے وہ غلطیوں میں غلطی یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیسے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لا حاکم الا اللہ، اللہ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات دیکھیے، ہمارے پاس مساجد میں، یہاں تو نہیں ہے وہ ہماری مساجد میں، دوسری مساجد میں محراب میں وہ جو ہے کلمہ لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ کیسے ہونا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ سچا اور معبود برحق کا جو معنی آیا وہی زیادہ صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر یہ کمیاں بہت پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ عقیدے کی کتابیں ہیں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے فقہ میں امام ابو حنیفہ اور اس کے بعد عقیدے میں امام فلاں ہیں۔ حالانکہ عقیدے میں امام کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عقیدے کے امام کو بدل کے چھوڑ دیا۔ یہ غلطی ہوئی نا۔ اسی طریقے سے آج ہر جماعت کیا کر رہی ہے؟ اپنے بانی کے لکھے ہوئے کتابوں پر مکمل طور پر چل رہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ عقیدہ توحید جو صاف و شفاف اللہ اور اس کے رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، وہ ہونے کے بجائے ہر جماعت کے پاس جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ دنیا میں مکمل طور پر پھیل رہا ہے۔ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ جس کی فقہ پر مانا جاتا ہے وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے کہ سیاسی طور پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو ہارون رشید نے اپنے زمانے میں رائج کر دیا۔ وہ کیا بولتے تھے؟ ہمارے زمانے میں اگر کسی فقہ پر عمل ہوگا تو ابو حنیفہ کی فقہ پر ہی عمل ہوگا۔ تو وہاں سے یہ دور چلا، اور اس کے بعد تو آج دنیا میں سب سے زیادہ جس امام کے ماننے والے لوگ ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے، انہوں نے حنفیہ نے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ کو فقہ میں امام تو مان لیا، لیکن عقیدے میں ان کی باتوں کو رد کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کتاب جیسے فقہی مسائل ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ مسائل پورے آئے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا الفقہ الاکبر۔ مطلب کیا معلوم ہوا؟ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کو فقہ اصغر کہتے ہیں، اور عقیدے کا جو مسئلہ ہے اسے کہتے ہیں الفقہ الاکبر۔ لہٰذا عقیدے پر لکھی جانے والی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کی طرف آج کے حنفی جاتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، عرب دنیا میں خصوصاً سعودی عرب آج جو قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ عقیدے کی تبلیغ کر رہا نا، شاید تبھی تبلیغ دنیا میں اس سے پہلے اور اس کے بعد ناممکن ہے۔ بہت جگہ کے کونے کونے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ عقیدہ توحید کو مکمل طور پر پہنچایا۔ اچھا پہنچایا تو کیا کیا؟ ایک کتاب الفقہ الاکبر جو ہم نے کتاب کا نام لیا تھا ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتاب کا، اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ترجمہ کر کے کتاب کے نیچے جو حاشیہ تھا ملا علی قاری کا، وہ بھی حنفی، تو لکھنے والے بھی حنفی اور شرح لکھنے والے بھی حنفی۔ اب کتاب کا ترجمہ کر کے حج کے دنوں میں پورے لوگوں میں بانٹا۔ کیا بتایا؟ لوگوں تم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فقہ میں امام مان لیتے ہو لیکن عقیدے میں ان کو امام نہیں مانتے۔ لہٰذا آج کے حنفیوں پر ضروری ہے کہ وہ جیسے مسائل میں ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں نا، بولتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا،
اسی طریقے سے رفع یدین نہیں کرنا، ان مسائل میں ان کی بات کو مان لے، ان مسائل میں ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عقیدے کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ. یہ تو ایسی کتاب ہے لکھنے والے حنفی، لیکن وہ بولتے پرفیکٹ عقیدہ. عموماً کیا ہوتا ہے، حنفی ہوتا ہے تو اس کے عقیدے میں گڑبڑ آتی ہے، لیکن جب حنفی مذہب شروع ہوا اس وقت جو عقیدہ لکھا گیا وہ پورا سلفی عقیدہ. اور یہ ایسی کتاب ہے دنیا کے سلفی مدارس میں، غیر سلفی مدارس میں، سب مدارس میں پڑھائی جاتی کتاب ہے. تو بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عقیدہ لو جو اللہ نے دیا، عقیدہ وہ لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عقیدہ وہ لو جو ہے صحابہ کرام نے دیا، عقیدہ وہ لو جو ابو حنیفہ نے، شافعی نے، احمد نے اور امام مالک نے دنیا کو دیا. اور عرب دنیا میں اور ایک کتابی ائمہ اربعہ کا عقیدہ، 4 اماموں کا عقیدہ کیا تھا، اس میں لکھ کر بتایا کہ سلف کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ مکمل طور پر ان کا ہے. معزز حاضرین، عقیدہ بہت بڑی نیکی ہے. ہم اس کو ایک معمولی نیکی سمجھ جاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 چیزوں کو چنا. ایک تو ہے سبحان اللہ، اور ایک ہے الحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، اور چوتھا ہے اللہ اکبر. اچھا، یہ پورے 4 ذکر کرنے سے کیا کیا نیکی ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو گے تو 20 نیکیاں لکھی جائیں گی. اتنا جملہ ہے شاید 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے. سبحان اللہ پڑھیں گے تو 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 گناہ معاف ہوں گے. اللہ اکبر، یہاں تو ہوا. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو وہی ثواب ہے، 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 20 برائیاں مٹائی جائیں گی. لیکن اللہ اکبر کو چھوڑ کر الحمدللہ میں اور زیادہ بیان کیا گیا. کیا کہا؟ جو بندہ الحمدللہ کہے گا نا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 30 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 30 گناہ کو معاف کرے گا. بہرحال درس کا مختصر یہ خلاصہ یہ ہوا، آج ہمارے پاس نیکیاں بہت ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید کو، اس کو اپنے اندر پیدا کرو. اور آج امت مسلمہ جس زوال سے گزر رہی ہے اس زوال سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، شرک سے توبہ کر کے اپنے اندر عقیدہ مضبوط پیدا کرو. ہوگا کیا؟ عقیدہ توحید مضبوط پیدا کریں گے تو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی. اور عقیدہ توحید مضبوط ہونے کے بعد احد پہاڑ کے برابر بھی نیکیاں کرو، انشاءاللہ پوری نیکیاں قبول ہوں گی. ورنہ تو عقیدہ توحید کے بغیر ہم نیکی پر نیکیاں کرتے جائیں، مدارس کو تعاون کریں، کدھر بھی کریں، حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، عبادت کی لذت سے محروم رہیں گے. اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا عقیدہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، صحابہ نے دیا، سلف صالحین نے دیا. آج دنیا کو ضروری ہے کہ وہ ابو حنیفہ اور امام مالک وغیرہ ان تمام ائمہ کے عقیدوں کو پڑھ کر دیکھے ان کے اندر کیا عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ توحید ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ کر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.